پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ تو آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 15 کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے متعلق بیان کروں گی۔ جب سے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تھا، لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا، تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر بات کا، ہر باب کا، ہر ورق ان کے سامنے تھا، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ اور پھول سے زیادہ شگفتہ، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن و چمکدار اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب اور برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر جب لاجواب ہو جاتے اور کچھ بننا پڑتا تو انہیں سحر و جادوگری قرار دیتے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جسم نازنین پر پتھر برسائے، تکالیف و مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے اور طعن و تشنیع کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اس کے کچھ روز بعد ام المومنین حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو موقوف نہ فرمایا اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزر گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر 11واں سال شروع ہوتا ہے اور اس میں بھی طعن و تشنیع اور جور و ستم کا بازار اسی طرح گرم ہے، اور پیارے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اعلاء کلمت الحق یعنی حق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ کرتے کرتے رجب کا مہینہ آ جاتا ہے اور رجب کی 27ویں شب ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے کہ نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کو ملے۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا
کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار میں اضافہ ہوتا ہے، جب کامل الایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس حیرت انگیز واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ تو ویورز توجہ فرمائیے گا، آئیں اس واقعہ کی مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سبحانی اور پر نور رات ہے۔ پیکر انوار، تمام نبیوں کے سردار اور مدینے کے تاجدار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما ہیں کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی یعنی حتیم کعبہ ہی میں کروٹ کے بعد لیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے برا سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کا حوالہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ اپنا قدم رکھتا تھا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ اس واقعہ معراج کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔